امام مالک نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقطہ راستے میں کسی کی گم ہوئی چیز جو پا گئی ہو کے متعلق پوچھا، تو فرمایا کہ اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو، ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے، پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2372۔ شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی، میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا، لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ، اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکے میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف 1 سال کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2426۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ربیعہ نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی، یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جس سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھا لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2427۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا گیا، وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے، اور یہ اس کے پاس بطور امانت ہوگا، اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی۔ پھر پوچھا، راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے، یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پھر صحابی نے پوچھا، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو، اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی، خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2428۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، انہیں منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے پوچھا، اور اگر راستہ بھولی بکری ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا۔ صحابی نے پوچھا، اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2429۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر، اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، یا پھر بھیڑیے کی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یا راوی نے وجنتہ کے بجائے احمر وجہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے، اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2436۔ سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا۔ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا، ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا۔ جب میں مدینے گیا تو میں نے ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اور اعلان کر۔ میں نے 1 سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا پھر اعلان کر۔ میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا، اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد، تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ، اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں مسلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے 3 سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا 1 سال کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2437۔
سفیان ثوری نے بیان کیا ربیعہ سے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح بتائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر۔ انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں، وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی، ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2438۔